یہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آج میرے چینل پہ سبسکرائب کیجئے گا، گھنٹی کا بٹن دبائیے گا، پیچھے اسحاق ڈار صاحب کی تصویر چل رہی ہے اور ان کی آج تصویر جو ہے میرے خیال میں ہر جگہ ہی چل رہی ہے، تمام ہی لوگوں میں بڑے مقبول ہوئے ہیں، عوام میں ان کی آج کافی بات چیت ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ معیشت کو لے کر پاکستان کی عوام پر مہنگائی کا ایک اور بم پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کی صورت میں ہو گیا ہے، اور 19 روپے 95 پیسے پیٹرول اور اسی طرح ڈیزل کی پرائس آگے پیچھے کر کے بڑھا دی گئی ہیں۔ میں تو کہتا ہوں شکر ہے 20 روپے نہیں کر دیا، 19 روپے 95 پیسے کیا ہے، 20 روپے کر لیتے تو آپ کیا کرتے۔ لیکن بہرحال یہ اس طرح کی سارکیسٹک اور ان پہ ناقدانہ حملے تو سبھی کر رہے ہیں، اور میں بھی اس دائرے عوام کے ساتھ کھڑا ہوں، اور لوگوں پہ ایک بوجھ پڑا ہے۔ اس بوجھ سے نہ صرف یہ کہ آنے والے دنوں میں مہنگائی میں اضافہ ہوگا، اور بھی چیزیں ہوں گی، تو اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا اور اس کے بارے میں کیا افواہیں گردش میں ہیں۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ، سیشن کورٹ، یہ ساری جو آج کارروائی ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ لیکن معیشت کے بارے میں جو اسحاق ڈار صاحب نے جو اعلان کیا، تو کہا جاتا ہے کہ رات گئے ایک بڑی میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میٹنگ میں یہ طے ہوا ہے ہنگامی بنیادوں پہ کہ یہ آج 19 روپے 95 پیسے کرنا ہے۔ اچھا، یہ اس لیے بھی کرنا ضروری ہوتا ہے بعض اوقات حکومتوں کے لیے کہ جب ڈالر کی پیرٹی یا اس کی برابری یا مساوات پہ کنورژن نہیں ہو رہی ہو اور پرائسز نہیں سیٹ ہو رہی ہیں، تو یہ ایک انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے، IMF کی طرف سے بھی ہے ویسے، تو وہ تو کرنا ہی تھا۔ اب یہ حکومت کیا کرتی اور کیا نہ کرتی؟ انہوں نے یا تو یہ کرتے کہ ہم یہ پی جاتے ہیں، چند دنوں کی بات ہے، ہم تو جائے رہے ہیں، چلتے چلتے میرے یہ گیت یاد رکھنا، کبھی الوداع نہ کہنا، اور وہ ہم لوگ ہم سے خوشی رہتے، کوئی ناراضگیاں نہیں ہوتیں، کوئی گالیاں نہیں پڑتی، کوئی مطلب ووٹ بینک ہمارا متاثر نہیں ہوتا۔ تو یہ ان کے پاس آپشن تھا، لیکن انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ یہ آپشن عمران خان استعمال کر چکے ہیں۔ جاتے وقت انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا، 10 روپے کم کیے تھے، اور وہ 10 روپے کم کرنے جس وقت کیے تھے اس وقت 20 روپے اضافہ ہونا تھا، تو گویا انہوں نے 30 روپے کا ٹیکہ لگایا تھا پاکستان کی ریاست کو اور معیشت کو، اور بڑی واہ کروا لی تھی اپنی کہ میرا تو ووٹ بینک بڑھ گیا۔ ان کے جو دانشور ہیں نا، ان کو ایسے ایسے مشورے دیتے ہیں کہ صاحب ایسا کر دیں، اور ملک کا کبھی نہیں سوچا، ملکی مفاد کا کبھی نہیں سوچا، معیشت کا کبھی نہیں سوچا، انٹرنیشنل ہماری جو اکارڈز ہیں یا جو معاہدے ہیں ان کا کبھی نہیں سوچا، بس کر دیا چلتے چلتے۔ تو یہ بڑی افسوسناک دکھ کی بات ہے کہ ٹھیک ہے، ہمیں یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑ رہا ہے، یہ کڑوی گولی کھانی پڑ رہی ہے، یہ مشکل ہمیں سہنی پڑ رہی ہے، لیکن یہ خوشی کسی نے نہیں کیا، یہ بات تو طے ہے۔ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، تو مجبوریاں حکومت کی جو ہوتی ہیں وہ ہمیں معلوم ہے کہ کیا ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، اٹ از اے سیڈ نیوز، یہ بڑا افسوس کی بات ہے، اور میں جانتا ہوں کہ کس طرح سے غریب عوام پہ اس کا اثر پڑے گا۔ اگرچہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں عام عوام کو اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، پتہ نہیں کون سے عام عوام ہیں وہ شاید آپ کے ارد گرد کے جو لوگ نظر آتے ہیں آپ کو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے والے، شاید آپ کو وہی عام عوام نظر آتے ہیں۔ کبھی گلی کوچوں میں نکل کے دیکھیں، لاہور، کراچی، فیصل آباد، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ بہرحال معیشت کی اس خبر کو لے کر مختلف اسلام آباد ہمارا دارالخلافہ افواہوں کی زد میں آ گیا، اور کیا افواہیں چل رہی ہیں، بڑا سیاسی زاویہ اور اینگل لوگ نکال رہے ہیں، جید لوگ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے یہ کوئی سیاسی دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہے، کیونکہ جب الیکشن ہونے والے ہوتے ہیں تو یہ فیصلے نہیں کیے جاتے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب الیکشن نہیں ہو رہے، یہ افواہیں چل رہی ہیں ناظرین۔ اس کا مطلب ہے کہ الیکشن نہیں ہو رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی مرضی سے یہ سارے کر دیا ہے۔ اب لگتا یہی ہے کہ سب اچھا ہی ایسے ہی چلتا رہے گا، معاملہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ تو یہ تو اس کا سیاسی زاویہ ہے، اور لیکن میں نے آپ کو اس کا معیشی زاویہ۔ دوسری بات پہ آتے ہیں، ایک اسی معیشت کے حوالے سے جو اسحاق ڈار صاحب کی ہے، اسی میں ایک اور ابھی نئی چینج آ گئی ہے کہ زبیر امجد ٹیوانہ صاحب کو نیا FBR کا چیئرمین بنا دیا گیا ہے، اور اب پرانے چونکہ ریٹائر ہو رہے تھے، تو اب یہ ایک اور بڑی جاتے جاتے ایک بڑی اہم تبدیلی ہوئی ہے۔ اس کے بھی اثرات ہوں گے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور اب ہم کچھ بات کرتے ہیں سیاسی طور پہ جو کچھ چل رہا ہے عدالتوں میں، اس پہ کیا چل رہا ہے معاملہ، اس پہ بات کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ، سیشن کورٹ، اس میں عمران خان کی پیشیاں، کچھ سنوائیاں، کچھ یہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ سب سے پہلا جو ہے وہ سپریم کورٹ میں آرمی کورٹ کا معاملہ ہے، آرمی ایکٹ کا معاملہ ہے کہ سویلین کا ٹرائل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک درخواست لگی ہوئی ہے وکیل فیصل صدیقی کی عدالت میں، اور اس پہ آج کارروائی ہوئی ہے۔ اس سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، عدالت نے
اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. جو ایشوز آ رہے تھے, جو اعتراضات آ رہے تھے, وہ سبھی جانتے ہیں آپ لوگ کہ بھائی فل کورٹ بینچ ہونی چاہیے, اور اس پہ ظاہر ہے کچھ ججز نے معذرت کر لی تھی, کچھ چھٹیوں پہ, کچھ صحت کے مسائل, جو بھی مسئلے تھے. فل کورٹ بن کے نہیں دے پا رہا تھا, جبکہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ اتنا بڑا قومی ایشو ہے کہ اس کو فل کورٹ کا بینچ ہی سنے تاکہ کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو اور کوئی اس میں انگلی نہ اٹھا سکے. لیکن ظاہر ہے اعتزاز حسین اس کے پٹیشنر ہیں, سلمان اکرم راجہ ہیں, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے, تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جیسا بھی ہے آپ بینچ بنائیں اور اس کا فیصلہ کریں. تو عدالت ابھی اس فیصلے پہ نہیں پہنچی اور انہیں یہ اس پہ معاملے پہ انہوں نے فیصلہ کل سنائیں گے. وہ تو محفوظ تو کر لیا ہے. ایک اور معاملہ سپریم کورٹ میں سائفر کا چل رہا ہے, بڑا اہم قومی سلامتی کا معاملہ ہے. ناظرین, اس کو ہم توشہ خانہ اور ان چیزوں میں گھما دیتے ہیں کہ یہ سائفر کے معاملے کو عمران خان نے جس طرح سے کھیلا ہے, اس قومی سلامتی کے معاملے کو, اس پہ عدالت میں بات چیت ہو رہی ہے. لطیف کھوسہ ظاہر ہے ان کے وکیل ہیں, وہ اس کو لڑ رہے ہیں, پتہ نہیں کیسے لڑیں گے. اس کی سماعت چیف جسٹس عامر فاروق نے کی ہے, اور یہ عامر فاروق شاید عمران خان کو بہت زیادہ جو ہے عمران ان کو پسند نہیں کرتے ہیں یا جو بھی ہے. تو بہرحال ایک ٹیکنیکل گراؤنڈ نکال کے لائے ہیں, جید علماء وکلاء کی فوج عمران صاحب کی, تکنیکی گراؤنڈ پہ. یہ آج کل ٹیکنیکل کھیل رہے ہیں کیونکہ اصل میں تو کچھ نہیں ہے, بخدا کچھ نہیں ہے ان کے پاس, نہ توشہ خانے میں نہ سائفر میں. ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے کہ اس سے بچ سکیں, اس سے بچ نکلیں, یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن اب وہ ٹیکنیکل جو چونکہ وہ کتابوں اور آئین اور قانون اور اس کے ماہرین اور وہ اس کو ڈیلیئنگ کرنے کے, ظاہر ہے پاکستان میں ایک عام وکیل جو ہے وہ ڈیلے کرنے پہ آئے تو کتنا کر لیتا ہے, یہ تو سب جید پاکستان کے وکلاء ہیں. تو وہ ٹیکنیکل گراؤنڈ یہ نکال کے لائے ہیں کہ پرائم منسٹر کے پاس 248 کے تحت استثناء ہوتا ہے, امیونٹی ہوتی ہے, اور وہ سائفر کے معاملے میں لب کشائی نہیں کرتا, اور وہ اس کو یوز کریں گے. جیسے ہم امریکہ میں بہت سے دوستوں کو پتہ ہوگا کہ 5th لے لی میں نے, تو وہ نہیں بولیں گے, وہ چپ رہیں گے, تو اور اس میں معاملہ نمٹ جائے گا. یہ ان کو وکیلوں نے مشورہ دیا ہے. تو 248 کے تحت ناظرین ہوتا ہے, وزیر اعظم کو حاصل ہوتا ہے یہ استثناء کہ وہ چاہے تو اس پہ بات نہ کرے. لیکن جب آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم نواز شریف پاناما کیس ان پہ جو ہے لگایا گیا تھا اور لاگو کیا گیا تھا, تو اس پر انہوں نے اس کو یوز نہیں کیا تھا کہ یہ 248 کی استثناء امیونٹی میں یوز نہیں کر رہا, اور وہ ان کو ظاہر ہے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا. بلکہ اس وقت یہی عمران خان اس وقت نے للکارا تھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے, ٹی وی اور بلکہ کہیں کھڑے ہو کر, کہ خبردار نواز شریف, جو تم نے 248 کے پیچھے چھپے, ہم نہیں چھوڑیں گے تمہیں, اور اس طرح کی باتیں کی تھیں. قدرت کا کارما کا کرشمہ دیکھیے کہ آج وہی عمران خان جو نواز شریف کو پاناما میں پھنسا رہے تھے, پاناما میں انہوں کے 248 سے منع کر رہے تھے, آج اپنے وکلاء کے کہنے پہ یو ٹرن کے تو ماہر ہیں, انہوں نے جو ہے اس کو لے لیا. اور دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. توشہ خانہ کیس میں آج بڑی اہم سماعت ہوئی ہے ناظرین, اور عمران خان نے فٹ بال کے اس میدان میں بال کو لے جاتے اچانک ایک پاس دیا ہے فوج کو, یعنی کہ فوج کے وسیم چیمہ صاحب کو انوالو کر لیا ہے. وسیم چیمہ صاحب یاد رہے کہ ان کے ملٹری سیکرٹری ہوا کرتے تھے, آپ دیکھتے تھے اکثر تصویروں میں پیچھے مسکراتے ہوئے ایک شخصیت خوبصورت سی وہ, اور انہوں نے اب آج کل ویسے وہ میجر جنرل ہیں. تو فرماتے ہی ہیں خان صاحب کہ دوستو جو صورت حال ہے وہ یہ ہے کہ میں نے تو تحائف بیچے نہیں ہیں. ملٹری سیکرٹری جو میرے پیچھے بیٹھے تھے, میں نے ان کو یہ کہا کھڑی لو یار, اس کو ذرا بیچ دینا. یہی ہوا ہوگا, ایسے ہی کچھ ہوا ہوگا, اور کیا ہوگا. یا ادھر سے وہ کہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں گھومتے ہوئے کوریڈور سے گزرے, انہوں نے کہا ادھر آؤ, یہ 2 گھڑیاں تو بیچ کر آؤ ذرا. تو اور وسیم چیمہ نے کہا جی سر ابھی آیا, ہونے گیا تھے ہونے آیا. تو یہ صورتحال چل رہی ہے, آپ سمجھ جائیں گے توشہ خانے میں ہو کیا رہا ہے. اور اب عمران خان جو ہیں وہ ان کی امداد کے منتظر ہیں. عمران خان جو ہیں اب اس اینگل کے پیچھے چھپ رہے ہیں, اور یہ کس نے ان کو مشورہ دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کارروائی جو ہوئی آج اس میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ تصویریں دیکھی ہوں گی آپ نے, کافی مڈبھیڑ ہو گئی, کھینچا تانی ہوئی, نکم پیل ہوئی, بال وال کھینچے گئے جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے. جب کورٹ کی سماعت شروع ہوئی تو عدالت نے غیر متعلقہ افراد کو کہا کہ باہر نکلیں, اور جسے متعلقہ لوگ اور صحافی جن کے پاس پاسز ہیں وہ رہیں, اور جو سوال نامہ جو عمران خان کو بھیجا گیا تھا اس پہ کارروائی آغاز کیا گیا.
عمران خان تھوڑی بہت تیاری کر کے آئے تھے. ان کی نیند بھری آنکھوں سے لگ رہا تھا کہ آج وہ اور ان کی ٹیم نے رات بھر بیٹھ کے محنت کی ہے. کل 14ویں کی رات تھی، شب بر رہا چرچا تیرا. تو اور بلکہ جج صاحب نے بھی شعر کچھ اسی طرح سے سنایا کہ تیری زلف کہہ رہی ہے تیری رات کا فسانہ. ہلکا پھلکا مذاق بھی چلتا رہا. تو اس میں عمران خان نے جو دلیل دی وہ یہ کہ یہ جو ٹیکس ہیں، یہ جو تحائف ہیں، اس کا میں اپنے ٹیکس میں ذکر کر چکا ہوں. اثاثوں کا گوشواروں میں میرا ذکر ہے، اور میرے کنسلٹنٹ ان کو پتہ نہیں کس طرح سے گروپ کر کے اس میں پیش کرتے تھے. تو وہ ٹیکنیکل بات ہے، میں زیادہ آپ کو بور نہیں کرنا چاہتا. میں آپ کو صرف اس طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو یہ ٹوئسٹ کیا ہے، یہ جو کہانی میں ٹوئسٹ آیا ہے وسیم چیمہ کا، جو ملٹری سیکرٹری تھے اب میجر جنرل ہیں، یہ کہ گھڑیاں وہ بیچتے تھے. میں نے کہا نا کہ ادھر آنا بھائی، ذرا یہ گھڑیاں بیچ کے آنا دو، میں ذرا جب تک پانی پی کر آتا ہوں. تو یہ لیکن آپ یاد کیجئے کہ پنکی بی بی، بشرا، مرشد اور زلفی بخاری کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی، جی مرشد کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں. اور سنیں خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں جو آپ نے بیچ دینی ہیں. تو اس نے کہا جی مرشد ہو جائے گا کام، فکر نہیں کریں. یہ آپ کو یاد ہے نا؟ تو مجھے سنانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں یوٹیوب پہ پڑھی ہوگی، دیکھ لیجیے گا. تو اب یہ عمران خان الزام وسیم چیمہ پہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ اس لیے ڈال رہے ہیں کہ اب وہ فوج کا اینگل اس میں لے کر آئیں گے. ظاہر ہے فوج نہیں چاہے گی کہ ایک حاضر میجر جنرل کو اس تمام سیاسی گند میں گھسیٹا جائے، جو کہ عمران خان کا اپنا کچرا ہے، ان کا اپنا ڈرٹی لانڈری ہے. اور وہ اس چکر میں شاید تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، کب تک جج صاحب، کب تک تاریخ پہ تاریخ؟ تو پنکی اور زلفی بخاری والی تاریخ ہمیں یاد ہے، وہ تاریخ مورخ کبھی نہیں بھولے گا. تو وسیم چیمہ پہ الزام ڈالنا اور اس کے پیچھے چھپنا، ایک حاضر سروس مین کو عدالت میں بلانا گواہی کے لیے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم تیار ہیں، کیا ہماری فوج تیار ہے؟ لیکن کیا اس سے مقدمے میں تاخیری حربے کے طور پہ اس کو پیش کیا گیا ہے، اس تعویل کو، اور کیوں پیش کیا گیا ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس کو، یہ ساری ڈیلینگ ٹیکٹکس، الٹی سیدھی باتیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ نئی نئی اختراعات کر کے لے کر آ رہے ہیں اور اس کو اس طرح سے پیش کر رہے ہیں کہ شاید یہ پورا مقدمہ اس پہ کھڑا ہوگا کہ وسیم چیمہ پہ بات جو ہے نا مک جائے گی. ایسا نہیں ہوگا، لیکن ڈیلینگ ضرور ہو جائے گی کہ شاید وہ دن آ جائے اگست کا پہلا ہفتہ جب ہمارے ہمایوں دلاور جج، اس مقدمے کے جج چھٹیوں پہ جانے والے ہیں. تعطیلات ان کی طے تھیں، ان کو سب کو وہ تاریخیں پتہ ہیں. وکلا جو ہے اس کو دھیرے 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 گھسیٹ کے اس تاریخ تک لانا چاہ رہے ہیں تاکہ مقدمے میں ایک گیپ آ جائے اور وہ پھر معاملات وہاں سے خراب ہو جائیں. تو یہ تیری زلف کہہ رہی ہے تیری رات کا فسانہ. ناظرین، بہت میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ کس طرح سے معاملات چل رہے ہیں. عمران خان صاحب عدالتوں میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، مزے ہو رہے ہیں، اور باہر دھکم پیل بھی چل رہی ہے. لیکن ڈیلینگ ٹیکٹکس کی ورڈ ہے میرا، یہ یاد رکھ لیجئے گا کہ جس کی وجہ سے یہ اپنے لوگوں سے بھاگ رہے ہیں، ججز سے بھاگ رہے ہیں. ان کا جانا ٹھہر گیا ہے، یہ پھنس چکے ہیں. سزا کتنی ملے گی کتنی نہیں ملے گی یہ طے ہونا باقی ہے. بامشقت ہوگی، کیا ہوگی، تو یہ ساری چیزیں آنے والے دنوں میں طے ہو جائیں گی. روز کی بنیاد پہ مقدمے کی سماعت بھی ہو رہی ہے. ہمارا چینل دیکھنے کا، سبسکرائب کرنے کا، گھنٹی کا بٹن دبانے کا بہت بہت شکریہ، اور اس کو شیئر کرتے رہیے. خوش رہیے، سلامت رہیے.